سونی نے الیکٹرانک کھیلوں سے ہٹ کر اب اپنے آڈیو اور ویڈیو شعبوں کو خود مختاری دینے کا اعلان کیا ہے۔ خود سونی اب سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ، پلے اسٹیشن اور ایپل آئی فون کو تصویروں کے سینسرز بیچنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سونی نے اسمارٹ آئی ویئر کے لیے نئے ارادوں کا بھی اظہار کیا ہے۔ اسمارٹ آئی گلاس نامی اس چشمے کے لیے سونی مختلف ڈیولپرز کے ساتھ رابطے کر رہا ہے۔ سونی کا یہ نیا آلہ اینڈرائڈ پر چلنے والے آلات کی تصویریں اور فلمیں اسمارٹ آئی گلاس پر دکھا سکے گا۔ اس آلے کا وزن صرف 77 گرام ہے، لیکن پھر بھی یہ گوگل کے متروک آلے سے بڑا، بھاری اور نمایاں لگتا ہے۔ اگر آپ بٹ کوائن خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے۔ امریکہ کی مارشل سروس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 50,000 بٹ کوائن نیلام کرے گی، جن کی قیمت $1.20 ہے اور جو آن لائن بلیک مارکیٹ سلک روڈ سے ضبط کیے گئے تھے۔ سن 2013 میں ایک بٹ کوائن تقریباً $1,150 کا تھا، لیکن مستقل گراوٹ کے بعد اب اس کی قیمت $235 ہے۔ تاہم نیلامی کے شرکاء کو اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس مطلوبہ کیش موجود ہے۔ برطانیہ میں پہلی بار 2 بینک کھاتے داروں کو اسمارٹ فون پر انگلی کے نشان پہچاننے والی یا فنگر پرنٹ ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ تک رسائی دے رہے ہیں۔ رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اور نیٹ ویسٹ کے گاہکوں کو اس مقصد کے لیے پہلے سیکیورٹی معلومات کے ساتھ اس سہولت کو حاصل کرنا ہوگا، لیکن اس کے بعد ایپل کی ٹچ آئی ڈی ہی کافی ہوگی۔ گو بینک کہتے ہیں کہ اس سے گاہکوں کو آسانی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ سیکیورٹی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ نیدرلینڈ کا دارالحکومت ایمسٹرڈیم دنیا کے پہلے ڈرون سرکس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ سرکس رائل نیدرلینڈز ایئر فورس کی مدد سے لگایا جا رہا ہے اور اس میں بیلے سے لے کر فضائی لڑائی دکھائی جائے گی۔ ڈرونز کو لیزرز اور پروجیکٹر سے باندھا جائے گا اور اس طرح ایونٹ کے منتظمین ہائی ٹیک کو ہائی ٹاپ پر لے جائیں گے۔ اب تک اس مظاہرے کا کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا۔